کرکٹ کے میدان سے خبر ہے، پیش رفت ہے۔ کیا مصباح الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ مصباح الحق نے پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کرکٹ کمیٹی سے مصباح الحق کا استعفیٰ کیا اشارے دے رہا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران سے بات کریں گے۔ سہیل، تو اس کا مطلب ہے پی سی بی نے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح ہوں گے؟ جی، ابھی درخواستیں وصول کرنے کا وقت بھی ختم نہیں ہوا تھا اور اس سے پہلے ہی مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ انہیں کیمپ کمانڈنٹ مقرر کیا گیا اور دوسرے جو افیئرز تھے اس میں بھی شامل کیا گیا تھا، جیسے یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اہم ذمہ داریاں جو ہے وہ مصباح الحق کو ہی دینا چاہتا ہے، اور آج اس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ مصباح الحق نے باضابطہ طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ آج درخواستیں جو طلب کی گئی تھی اس کا آخری روز ہے اور چند گھنٹے پہلے مصباح الحق نے باقاعدہ طور پر اپلائی کیا ہے، اور اس سے پہلے مصباح الحق چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کرکٹ کمیٹی اس کے رکن تھے سابق کپتان وسیم اکرم اور عروج ممتاز کے ساتھ، آج انہوں نے اس کمیٹی سے بھی مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور استعفیٰ پیش کیا ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان کو۔ اس طرح اب یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مصباح الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ ہوں گے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے درخواست دینے کی بھی تصدیق کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ستمبر کے اوائل میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کوچنگ سٹاف ہے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور کس نے درخواست دی ہے سہیل؟ جی، ابھی جو اطلاعات ہیں اس میں سابق جو کوچ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ کی بھی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی تھی ماضی میں۔ وقار یونس انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ فاسٹ بالر سابق ہیں جلال الدین، انہوں نے بھی بالنگ کوچ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ محمد وسیم، فیصل اقبال نے بیٹنگ کوچ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور ڈین جونز کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ جی بہت شکریہ سہیل عمران، آپ نے ڈیٹیلز دی اس سے متعلق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی اور جبری پابندیاں چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہیں۔ 22 روز سے جاری کرفیو نے مقبوضہ وادی کے عوام پر زندگی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وادی میں یوتھ لیگ مزاحمتی تحریک سامنے آ گئی ہے۔ جگہ جگہ پوسٹرز لگا کر مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج سری نگر کے لال چوک تک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج شام 5:30 بجے قوم سے اہم خطاب کریں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق عوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر پر بات کریں گے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مجموعی طور پر قومی بیانیہ سامنے رکھیں گے۔ حکومت پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کی بدولت کشمیر انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے۔ اس ایشو سے دنیا لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ وزیر اعظم پاکستان آج 5:30 بجے جموں کشمیر کی ڈومیسٹک، لوکل، انٹرنیشنل اسپیکٹ پہ قوم کو اعتماد میں لیں گے اور اوورآل ایک قومی بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، جس کے تحت کشمیریوں کا وہ ایشو، وہ مقدمہ جو وزیر اعظم پاکستان کی مسلسل جدوجہد سے وہ آواز جو ہے دنیا بھر میں اب گونج رہی ہے اور دنیا اس آواز کو سن رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی جو مؤثر سفارتکاری ہے اس کی بدولت اب یہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے اور اس ایشو سے دنیا لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ پاکستان کے دورے پر آئے برطانوی پارلیمانی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات ہوئی ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اسد قیصر نے کہا بھارتی اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی ہے۔ جمہوریت کی دعوے دار مودی حکومت نے دنیا کو اپنی اصلیت دکھا دی، اسپیکر اسد قیصر نے یہ کہا ہے۔ برطانوی وفد نے کہا کہ برطانیہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔
का। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने कहा कि भारतीय हुकूमत ने यकतरफा इक़दामात से मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सिक्योरिटी काउंसिल को सूरत हाल का इदराक करते हुए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। मकबूजा कश्मीर में कानून के तहत 4000 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर के बेटे और बेटियां मुश्किल में हैं, कश्मीरियों को नस्ल कुशी से बचाना होगा। The status of Kashmir is to change. That requires the consent of the people of Kashmir. That principle is a very important one and it needs to be honoured. And at the moment there is absolutely no sign that it is going to be, and that must be and is deeply of concern to the international community, and it's a very important concern for peace as well. And that's a key part of the background to our visit today, and the concern I think there will be very widely in the British Parliament about where this could lead in the future. I think the Security Council and the United Nations needs to go further and call a spade and call injustice injustice. The tragedy continues with the blockade in occupied Kashmir, a blockade that's been described by UN rapporteurs in this area as perhaps one of the worst blockades that they've seen. तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो रेजोल्यूशन है, वो करारदाद है जो आई है और हमने तमाम दुनिया को भिजवाई है कि पाकिस्तान के 21 करोड़ 22 करोड़ लोगों की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है उनका ये कहना है। तो इसलिए प्लीज़ ये रजिस्टर कर लें कि ख्वाहिशात एक तरफ या मसाइल एक तरफ, जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मैनिफेस्टेशन उसकी है, जो हम बोल रहे हैं, जो एज ए नेशन बोल रहे हैं, पार्लियामेंट बोल रही है, वो रेजोल्यूशन है। आखिरी बात, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, मगर ये जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद जम्मू कश्मीर का है या जीबी ऑर्डर की बात है, ये प्रोविजनल मैयस थे जी, प्रोविजनल। कोई ऐसी हिंदुस्तान की तरफ से ये बड़ी काविश आ रही है कि जी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो आर्टिकल 370 और बाकी सारा मामला है ये तो पाकिस्तान भी कर चुका है। पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, चूंकि अभी इसका जिक्र किया गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और इसको लीगल पॉइंट्स इसके वाजे हैं, कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी सामने है, जीबी की सूरत हाल भी सामने है। उन्होंने जो फैसला अपनी तरफ से किया है, जो उनकी कंटेंशन है, हम उससे एग्री नहीं करते। उन्होंने एक इरिवर्सिबल चेंज लाने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी की सूरत हाल है, कोई भी मवाजना नहीं है। और ये फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं कि वो प्रोविजनल हैं, और वो इस्तिस्वाब राय जो हमारी पोजीशन बड़ी वाज़े है, यूएन के रेजोल्यूशंस करारदादें तवातर के साथ इस पे आई हैं कि आपने इस्तिस्वाब राय करना है। और बुनियादी इस्तिस्वाब राय का भी मकसद क्या है? कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक फैसला करना है। बात उसका जिस्ट क्या है? करारदादें हैं या जो उसका जिस्ट ये है कि हमारे कश्मीरी अवाम, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो कर दिया जाए। पाकिस्तान इस बात के साथ खड़ा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये रजिस्टर कर लें। जो भी फैसला जम्मू और कश्मीर का होगा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। उसके ऊपर ज़बरदस्ती करने की जो कोशिश है वो नाकाम होगी, पहले भी नाकाम हुई है, अब भी नाकाम होगी, क्योंकि कश्मीरी इसके लिए तैयार नहीं है। और जब तक कश्मीरी तैयार नहीं है तो कोई फैसला आप इम्पोज नहीं कर सकेंगे। 4 बातें थी जी, बड़ी मुख्तरन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त बहुत थोड़ा था मेरे पास, वरना और तफसील से बात करता आइंदा से जी। बहुत शुक्रिया। क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम मोदी के नाज़ीज़म के तहत घरों में कैद हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी हुकूमत इतनी खौफजदा है कि कश्मीरियों के नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी है। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म ने तारीख के स्याह तरीन अदवार की बर्बरियत को पीछे छोड़ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरियों से अहद है, उन पर जुल्म की वजह बनने वाले एक दिन कटहरे में होंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम को दीवार से लगाने के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम के नतीजे में कई बुरहान मुजफ्फर वानी पैदा होंगे।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فرانس میں بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ مسئلہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بھارتی اقدام پر بات کریں گے۔ صدر ٹرمپ اس سے پہلے متعدد بار مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر بن عطا نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ والدین بچوں کو پولیو قطرے پلوائیں اور عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ پولیو مہم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے نذر محمد نے بھی بچوں کو قطرے پلانے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب بابر بن عطا کہتے ہیں کہ دنیا سے پولیو کے مرض کا خاتمہ ہو گیا، اب ہم نے بھی پولیو کو ختم کرنا ہے۔ اس سے متعلق رپورٹ کریں گی نادیہ صبوحی۔ پولیو مہم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والے نذر محمد نے خود بھی پولیو کے قطرے پیے اور اپنے بچوں کو بھی پلوائے۔ نذر محمد اپنی کی پر شرمندہ اور پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہے۔ نذر محمد کو پولیو کے قطرے پلانے والے وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر بن عطا نے کہا کہ پہلے پولیو مہم میں زبردستی کی جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں، جو مہم میں شریک لوگوں کی مسکراہٹوں سے عیاں ہے۔ قوم سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچے کو پولیو پلائے، کیونکہ یہ موضوع صحت نہیں ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے اور ہم پولیو ورکر کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے۔ پرچے درج ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے زور زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن آج جو مسکراہٹیں صوبائی وزیر صحت، ضلعی انتظامیہ، یہاں کے گاؤں کے لوگوں نے مل کے اسی اسکول میں بانٹی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک نئے پولیو پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ پولیو کے خلاف پروپیگنڈا ختم کر کے صوبے کو پولیو فری بنائیں گے۔ 29 اضلاع میں پولیو مہم چلائی جا رہی ہے۔ جو لوگ حکومت سے ناراض ہیں وہ پولیو کا بائیکاٹ نہ کریں۔ کیا کوئی باپ اپنے بچوں کو غلط دوائی دے سکتی ہے؟ تو اس وقت گورنمنٹ باپ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے قوم کے بچوں کو غلط ویکسین پلائے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو مہم کے دوران 46 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 16,800 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں سال صوبے میں پولیو کے 44 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ساتھی رپورٹر شیبہ حیدر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نادیہ صبوحی، جیو نیوز، پشاور۔ انسداد پولیو مہم میں بابر بن عطا کا منفرد اقدام پولیو مہم کی مخالفت کرنے والوں کو حمایت پر قائل کر لیا۔ پشاور کے قریب جہاں پولیو مہم کی مخالفت میں ڈرامہ رچایا گیا، وہیں سے پولیو مہم کا آغاز کروایا گیا۔ جو لوگ پولیو مہم کی مخالفت کے ڈرامے میں شریک تھے انہی کو پولیو کے قطرے پلا کر تسلی کرائی گئی۔ مہم سے متعلق منفی پروپیگنڈا کرنے والے نذر محمد نے بھی پولیو ویکسین خود بھی پی اور اپنے بچوں کو بھی پلائی۔ نذر محمد کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ماضی کے طرز عمل پر قوم سے معافی کا طلبگار ہے۔ ریفیوزل ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ابتدا کی ہے آپ نے اس نئے پروگرام کی جو آپ کو کافی عرصہ پہلے کر دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اس سے پہلے کون سا گر لگایا؟ دیکھیں نا، آپ نے بندوق استعمال کی، آپ نے FIR کاٹی، آپ نے زور زبردستی کی، آپ نے پولیو ٹیموں کو بھی متنفر کیا اس سے نا، کیونکہ وہ پیرنٹس یا دشمنی بن جاتی ہے ان کی، تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم ایک فلاحی بہبود کا پروگرام ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ زور زبردستی اور وہ ہو، تو ابھی کے سامنے ہم نے سب کو قطرے پلائے ہیں اور کوئی نہیں بے ہوش ہوا یہاں پہ، ٹھیک ہے نہیں، تو مطلب یہ مسکراہٹیں، یہی پیار محبت، یہی ہونا چاہیے پولیو پروگرام کا مستقبل انشاءاللہ۔ ہاں بالکل پلانا چاہیے پولیو کے قطرے، یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم والدین کو بھی کہتے ہیں کہ پولیو قطرے پلانا چاہیے، کیونکہ اس میں ویسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو خود بھی قطرے پلاؤں گا اور اپنے عوام سے بھی کہوں گا کہ پولیو قطرے پلائے، اس میں کچھ بھی ایسا مضر صحت نہیں ہے۔ حیدرآباد میں پولیو کے مزید 2 کیس سامنے آ گئے ہیں۔ حالہ ناکہ کی 12 سالہ میمونہ اور لطیف آباد کی رہائشی 12 سالہ ام رباب میں پولیو کی تشخیص ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حیدرآباد میں 2 پولیو کیسز آنے پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال کیا کہ جن بچوں میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے ان کو پہلے کب پولیو کے قطرے دیے گئے؟ اگر انکاری کیسز تھے تو کیا کارروائی کی گئی؟ سیکرٹری صحت سے اس سلسلے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ بلاول بھٹو پہلے سندھ کی گورننس پر توجہ دیں، پھر خیبر پختونخوا پر تنقید کریں۔ کراچی میں گند، بدبو اور کچرے نے خود انہیں کچرا بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے صوبے میں گورننس پر تنقید مسترد کر دی۔ میں صرف بلاول صاحب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں
کہ پہلے آپ تھر میں چلے جائیں، آپ کو اپنی گڈ گورننس سامنے آ جائے گی. آپ کراچی کو دیکھ لیجیے، ایک بارش کا قطرہ گرتا ہے پانی نہیں نکلتا ہے، گٹر ہے، بدبو ہے، کچرا ہے، یہ سارے خود کچرے بنے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ ہم پر انگلی اٹھائے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر ایک انگلی اس طرف کرتے ہیں تو چاروں آپ کی طرف آ جاتی ہے. تو میں بلاول بھٹو صاحب کو میڈیا کے وسائل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پہلے سندھ پہ فوکس کرے، وہاں پر گڈ گورننس لائے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئے. محمود خان کے بیان پر جواب دیتے ہوئے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی کے کچرے پر بولنے سے پہلے حقائق معلوم کریں. کراچی میں کچرا پھیلانے کے ذمہ دار تحریک انصاف کے ایک وفاقی وزیر ہیں. علی زیدی نے نالوں سے کچرا نکال کر پورے کراچی میں پھیلا دیا. سعید غنی نے سوال کیا کہ عمران نیازی نے 350 ڈیم خیبر پختونخوا میں بنانے کا دعویٰ کیا تھا، کیا ڈیم بن گئے؟ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی وسیم اختر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو کراچی صاف نہ کر سکے وہ نااہل اور کرپٹ ہے. یہ 6 ماہ میں لندن کو بھی لیاری بنا دیں گے. ایم کیو ایم کی قیادت اپنے میئر اور بلدیاتی ذمہ داروں کا احتساب کرے. مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی وسیم اختر پر تنقید کی، کہا نام پھر ECL میں ڈالنے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا. بولے لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے ہیں. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان سوابی پہنچ چکے ہیں. سوابی کے دورے پر وزیر اعظم آئے ہیں اور آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جو کہ سوابی کے دورے پر پہنچ چکے ہیں. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سوابی پہنچے ہیں اس وقت وزیر اعظم عمران خان، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ہی اسپیکر بھی ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں اور دیگر وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سوابی پہنچ گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور دعا کرائی جا رہی ہے. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے اکیڈمک بلاک کا افتتاح کر دیا ہے. انسٹیٹیوٹ کے نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح کیا ہے اور افتتاح کرنے کے بعد دعا بھی کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں سوابی کے. وزیر اعظم عمران خان پہنچے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے عہدیدار بھی پہنچے ہیں. یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر بھی ان کے ہمراہ ہیں. انہوں نے نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح کیا اور افتتاح کے بعد کھڑے ہو کے وہاں دعا بھی کی ہے. وزیر اعظم کو دورہ اور یہ پودا بھی لگا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، جن کا فوکس ہے بار بار وہ یہ کہتے ہیں نیچر سے متعلق، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنے درخت لگیں گے اتنا ہی پاکستان میں جو انوائرمنٹ کا جو پرابلم ہے، آلودگی کا جو مسئلہ ہے، اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. تو درخت لگانے پر کافی فوکس ہے. بلین ٹری سونامی بھی وزیر اعظم عمران خان کا ایک منصوبہ خیبر پختونخوا میں جو شروع کیا تھا اور وہ پایا تکمیل تک پہنچا. تو جب بھی میڈیا ٹاک کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان تو درخت لگانے پر، پودے لگانے پر خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پودے لگائیں تاکہ ماحول کو صاف کیا جائے. اور انوائرمنٹ سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا کوئی اگر کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں ماحولیات کا جو مسئلہ ہے اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے آلودگی پھیل رہی ہے پوری دنیا میں اور کافی زیادہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پانی کی شارٹیج اور دیگر مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس پر مسئلے پر قابو پا لیں تو دنیا اس بڑے یہ جو ہمیں درپیش ہے مسئلہ، اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. اور اسی کو فوکس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان جہاں بھی جاتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے یا پھر جس بھی شہر کے دورے پر جاتے ہیں یا پھر کسی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پودا ضرور لگایا جاتا ہے. اور ابھی پودا لگانے کے بعد بھی وزیر اعظم